پطرس غالی کے دور میں یہ سننے میں آیا تھا کہ اقوام سیکورٹی کونسل میں توسیع کی جائے اور انڈیا اس کے لیے ایک کینڈیڈیٹ تھا اور ہم اس کی مخالفت کرتے تھے. آج کیا اسٹیٹس ہے؟ ہم آج بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 4 ایسی اقوام نے اس چارٹر کو ترتیب دیا تھا، اقوام متحدہ کے چارٹر کو، اور وہ اس نئے عالمی نظام کے مصنف تھے جو اس جنگ کے دوسری جنگ عظیم کے فاتحین تھے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے وہ لکھا، اور اس کے جب مفتوح علاقے اس میں شامل نہیں کیے. مثال کے طور پر فرانس اور برطانیہ تو شامل ہے، حالانکہ ان کی جو ہے اہمیت اور ان کی جو ہے پوری کی پوری سٹینڈنگ وہ گھٹ گئی ہے، لیکن جرمنی وہاں موجود نہیں ہے اور دوسرے ایسے ممالک موجود نہیں ہیں. تو ایک اعتبار سے وہ پہلا اقدام ہی غلط. چائنا نہیں تھا، چائنا کو بعد میں شامل کیا گیا نا، چائنا میں بعد میں شامل کیا. وہ فاتح بھی تھا اور مفتوح بھی تھا. امریکہ کے ساتھ ملا لیں تو فاتح تھا، اگر امریکہ کے ساتھ نہ ملائے تو مفتوح تھا، کیونکہ چین کے اوپر بھی قبضہ رہا اور ان کی اپنی خانہ جنگی اس وقت جاری تھی اور کمیونسٹ موومنٹ اپنے عروج پہ تھی. تو اس وقت بھی یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن فاتح کو کون روک سکتا ہے؟ فاتح اپنی مرضی سے معاہدہ لکھواتا ہے. تو انہوں نے وہ لکھوا دیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ ایک جسے انگریزی میں کہیں گے انیکرونسٹک ہو گیا ہے، دور آگے چلا گیا ہے. خود جو مغربی ممالک ہیں وہ جمہوریت کے پرچارک ہیں، تو اس میں اب نئی ریاستوں کو مستقل رکنیت دینا، اور اس میں 4 ان کے امیدوار ہیں. ایک جو ہے وہ ہندوستان، برازیل، جاپان اور جرمنی. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ممالک ہیں ان کی معیشت اچھی ہے اور ان کا جو اپنے اپنے خطوں میں ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں آپ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 10-12 ممالک یا 15 ممالک ایسے ہیں جن کی معیشت بھی بڑی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، مطلب میکسیکو شامل ہے، ارجنٹینا شامل ہے، اس کا اٹلی شامل ہے، اسپین ہے، ملیشیا، انڈونیشیا کو شامل کر لیں. برونائی کی بھی بہت اچھی نہیں، معیشت اس کی معیشت اچھی ہے. میں جس گروہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ایسے ہی کہا بیچ میں، کیونکہ ویسے تو سنگاپور کی بھی ہے، برونائی دارالسلام کی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، جو کلی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان ممالک کی بھی اقوام متحدہ کے ساتھ وابستگی ہے، قربانیاں ہیں. تو وہ ان کو یہ اب دیکھیے 1945 سے لے کے اب کتنے 80 سال ہونے والے ہیں، 80 سال سے ہیں. تو دیکھیے یہ مستقل ارکان بیٹھے ہوئے. آج ہم ان 4 ارکان کو بٹھا دیں، اگلے 80 سال تک یہ گرہ دوبارہ سے نہیں کھلے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو ڈیموکریٹائز کیا جائے، اسے جمہور نواز بنایا جائے. اس سے یہ ہے کہ اسے مزید وہ جو پہلے جو مستقل ارکان ہیں ان کے ساتھ مزید مستقل ارکان کا اضافہ نہ کیا جائے. دوسری ایک چیز جو میں باریک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں سیاست کا گہرا تعلق ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ، روس اور چین تو بالکل نہیں چاہتے کہ اس میں کسی قسم کی توسیع ہو. امریکہ ان میں سے واحد ملک ہے اور اس کی تائید جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے اور وہ ان ملکوں سے وعدہ کرتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان سے وعدہ کرتے ہیں، اور باقی کسی ملک سے جو ہے پہلے شروع میں جاپان، جرمنی اور برازیل سے کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ان کو ترک کر دیا. جرمنی سے تو اب بڑے عرصے سے کبھی انہوں نے کہا کہ اسے مستقل رکن بننا چاہیے، کیونکہ ان کی کونسل میں داخل ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلکہ اور ان کے مسائل بڑھ سکتے ہیں. تو 1995 سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اس کی توسیع کا، اور آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ یہ 30 سال ہونے کو آئے. 30 سال ہونے کو ہے، 30 سال ہو گئے. تو میں خود ان
کمیٹیز میں رہا ہوں، میں نے ان بحثوں میں حصہ لیا ہے، ہم نے ساری راتیں گزار کے اس کی مخالفت کی ہے، اور ابھی جو پچھلا دور تھا میرا مستقل مندوب کے طور پر، اس میں بھی ہم نے یہ جنگ لڑی تھی۔ تو ہمارے پاس جو ہے دلائل تھے اور ہمارے پاس یکجہتی بھی تھی۔ ان کے پاس جو ہے جو نئے ارکان آنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے جو مستقل رکن کے طور پر آنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے طاقت اور دولت کے بل بوتے پہ داخل ہونا چاہتے تھے۔